الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت رمضان کی کیفیتوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمیں جنت کے داخل عطا فرما دیں۔ میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو مشہور ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بعض باتیں بڑی غور و طلب ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں میں نے کہا کہ میرے ایک دوست تھا تو میں نے اس کو اتنے پیسے تھے وہ معاف کیے، واقعہ سنایا تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ فلانا ایک آدمی ہے اس کے اوپر آپ کے پیسے آپ نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا نہیں، تو کہتے اپنے جمعے میں تو کہا میں نے معاف کیے۔ میں نے کہا خدا کے بندے پوری بات سن لیتے، مسئلہ نہ بنا میرے لیے، معافی کا وہ پہلو بھی نہیں ہے۔ تو بیان غور طلب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ تھوڑی سی فکر ادھر ادھر ہو گئی تو مسئلہ بن سکتا ہے میرے لیے بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، اور اللہ ہدایت میں سے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ زبان کی لکنت کو ختم فرما دے، اور دل اور سینے کو اللہ تبارک و تعالی اس علم کے لیے بیان کے لیے کھول دے۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، لیکن اب حضرات کے علم میں ہے کہ انسان کو اللہ نے دو چیزوں کا مجموعہ پیدا کیا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کی طرف جائیں گے اور سمجھیں گے کہ روح کیا ہے، جسم کیا ہے۔ میں نے حضرات سے پہلے کافی دفعہ عرض کیا ہے، اور میرے خیال سے اب تو یہ پکا ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے جسم کو 4 عناصر سے بنایا ہے، پکا ہو گیا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شاباش، مٹی۔ نمبر 2 پانی۔ نمبر 3 ہوا۔ نمبر 4 آگ۔ زبردست۔ اب دوسری بات سنیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے روح کو پیدا فرمایا، لیکن ایک بات عجیب کر دوں آپ حضرات سے کہ روح کا ڈائریکٹ تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ روح کا ڈائریکٹ تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہماری جسمانی غذائیں ہیں، کھانا پینا وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں، اس طرح ہماری روح کی بھی غذائیں ہیں۔ لیکن اس غذا کی طرف آنے سے قبل میں یہ ذکر کروں گا کہ یہ جو روح ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ جسم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک اور چیز پیدا فرمائی ہے، اور اس کو نسمہ کہا جاتا ہے۔ نسمہ، نون سین میم ہا، سنا ہے پہلے؟ نہیں سنا؟ نسمہ، اس نسمہ کو بھی اللہ نے 4 عناصر سے پیدا فرمایا ہے۔ کتنے عناصر سے؟ 4 عناصر سے۔ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم دہراتے رہیں گے۔ اس نسمہ کو 4 عناصر سے پیدا فرمایا۔ اور میں بڑی ایک عجیب بات کر دوں، گزشتہ جو میں نے ایک دفعہ عالم اربعہ کا ذکر کیا تو ہمارے ایک نمازی ہیں، قریبی رہتے ہیں، وہ میرے سے ملا اور کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی، اور مفتی صاحب کو ایک بتاؤں کہ 4 عالموں کا ذکر کون سا ہے؟ میں نے کہا اس ٹاپک پہ میں آؤں گا لیکن آپ بتائیں۔ اس نے 4 عالم کا، ہر عالم کا ذکر مجھے بتایا۔ نہیں آئے؟ 4 عالم کا ذکر مجھے بتایا کہ اس عالم کا یہ ذکر ہے، اس عالم کا یہ، اس کا 4 عالم۔ اور اگر آئے ہوتے تو میں ان کو اٹھا دیتا تاکہ آپ کے سامنے وہ ذکر بار اس ٹاپک پہ نہیں جانتے۔ تو نسمہ کو بھی اللہ نے 4 عناصر سے پیدا کیا، اس کو کہتے ہیں اخلاق 4۔
اس کو عناصر اربعہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق اربعہ۔ اس کو اللہ نے دم سے پیدا کیا یعنی خون سے، اس کو اللہ نے بلغم سے پیدا کیا، اب گہرائی میں آتا ہے، اس کو اللہ نے سودا سے پیدا کیا، اس کو اللہ نے صفرا سے پیدا کیا۔ خون آپ جانتے ہیں، خون آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کے دل ہی سارا خون پمپ کرتا ہے تو خون تو معلوم ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شیطان تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، شیطان تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اللہ جب رمضان بیٹھتا ہے تو فرماتا ہے کھانا کم کر دو، سونا کم کر دو۔ جب کھانا کم ہو جاتا ہے تو جسم کی جو قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، روح کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے شیطانوں کو کیا کر دیا؟ باندھ دیا۔ اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے جو ہے کیا بند کیے جاتے ہیں، وصفدت شیاطین، اور شیطانوں کو اللہ باندھ دیتا ہے۔ ایک حقیقی باندھنا ہوا، اور دوسرا وہ جو خون کا سرکل ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، اللہ اس کمی کی بنیاد پر شیطان کی اس تیزی کو کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے۔ یہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہے، اس تفصیل میں جاؤں لمبی باتیں ہو جاتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی گھر والی ملنے کے لیے آئی، آپ مسجد میں کیا فرما رہے؟ اعتکاف فرما رہے تھے۔ جب گھر میں مسجد میں ملنے کے لیے آئی، ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لے کر آئی ہوگی، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دن۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ پر شک کریں گے؟ آپ نے فرمایا شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب میرے نبی کلیئر کر رہے ہیں تو ہم بھی کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ نسمہ چار چیزوں سے، میں نے کہا خون سے، دوسری چیز بلغم ہے۔ بلغم کا مطلب صرف یہ بلغم نہیں ہے جو ہمارا کرتا ہے، بلغم کی مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ نے ایک مادہ پیدا کیا جو ہے نا گریس کی طرح، گریس چاہتا ہے، اور یہ گریس کا تو ظاہری چیز پر جو ہے اپلائی ہوتی ہے، بلغم کا باطنی پر اپلائی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم میں کیا کر لیتا ہے؟ رطوبت پیدا کرتا ہے، بلغم ہے۔ اس سے اس کا سانس لینا دیگر چیزیں جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر کیا ہے، جو بھی شخص بلغمی ہوگا اس کے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ صفرا وہ کیفیت ہے کہ انسان کے اندر ٹھنڈک اور خشک ہو۔ سودا انسان کے اندر گرمائش ہو اور کیا ہو؟ خشک ہو۔ یہ چار کیفیات ہیں جو طبیات اور طب والے بیان کرتے ہیں، فلسفی بیان کرتے ہیں۔ ان چار کیفیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ نسمہ کو پیدا فرمایا۔ اب نسمہ کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ الذی خلقکم من نطفہ، ایک ہو گیا، ثم من علقہ، دو ہو گئے، ثم من مضغہ، کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نطفے کو پیدا کرتا ہے 40 دن کے بعد، 40 دن اس میں لگتے ہیں۔ پھر اللہ کس کو پیدا کرتا ہے؟ علقہ، خون کا لوتھڑا پیدا کرتا ہے، 40 دن اس میں لگتے ہیں۔ پھر اللہ مضغہ کو پیدا کرتا ہے، 40 دن اس میں لگتے ہیں۔ تو 40 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 120۔ 120 کو اب مہینوں پہ تقسیم کر کے کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے نا جی، 4 مہینے ہو گئے۔ تو 4 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے روح جو اس کے دل میں وہ نسمہ والی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ 4 عناصر کیا ہو گئے؟ جمع ہو چکے ہیں، پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ نسمہ کو بیچ دیتا ہے اس کے دل میں، ایک دم حرکت قلب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حرکت قلب کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے، حرکتیں شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ 4 مہینے سے قبل حمل اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو گرا سکتے ہیں، ڈاکٹر کہے، پر 4 مہینے کے بعد حمل کو نہیں گرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے روح کو بیچ دیتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو بیچتا ہے اس انسان کی روح، اس انسان کی رزق، اس انسان کی موت، اس انسان کی زندگی، اس انسان کو کس نہ گزارنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تقسیم کر دیتا ہے۔
اس نسمہ کو بھیجنے کے بعد اب یہ نسمہ کیا ہے؟ جب یہ نسمہ پیدا ہو جاتا ہے چار اخلاق سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نسمہ پر سواری کرانے کے لیے اللہ روح کو بھیج دیتا ہے، کیونکہ روح اللہ کا امر ہے۔ اب اللہ کا امر ایسا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اس پہاڑ پر کیا کر لیتا؟ قرآن کو نازل کرے تو کچھ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کا روح، جو اللہ نے روح بھیجی، یہ اللہ کا امر ہے، اس کو ڈائریکٹ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس روح کی سواری کے لیے اللہ نے نسمہ کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ نسمہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ روح اس پر سواری کرتی ہے، روح آ جاتی ہے۔ اب جب روح انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کی کیفیات کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب روح کا کیا کام ہے؟ نسمہ، آپ نے تو نسمہ کے بارے میں بتا دیا کہ 4 اخلاق سے بنا ہے، آپ نے جسم کے بارے میں بتا دیا کہ 4 عناصر سے بنا ہے، اب روح کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر، یہ یہود آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرات میں یہ فرمایا، وما اوتیتم نہیں فرمایا، بلکہ وما اوتوا من العلم الا قلیلا قرات فرمائی ہے کہ اگرچہ کی ضعیف قرات ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہ نسمہ کی تحقیق تو کر سکتے ہیں، یہ جسم کی تحقیق تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ روح کی تحقیق نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں تحقیق نہیں کر سکتے ہیں؟ فرمایا نسب پر تمہارا وہ چل سکتا ہے، جسم پر تمہارا اختیار چل سکتا ہے، لیکن جب روح کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اتنا فری مت ہو، کچھ علم میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے روح کے علم کو اپنے پاس رکھا۔ میں اس چیز کو پڑھنا چاہتا تھا کہ روح کے علم کو اللہ اپنے پاس کیوں رکھ رہا ہے؟ تاکہ اللہ بتا دے کہ تمہارے اختیار تمہارے جسم پر ہے، تمہاری روح پر تمہارے اختیار نہیں ہے، بلکہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار۔ یہ اس کیفیات سے انسان گزرتا ہے۔ اب سوال، ایک عجیب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب نسمہ پیدا ہوتا ہے ایک بھاپ کی شکل میں، تو اس کا تعلق کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بجلی آتی ہے، بجلی جب بھی آتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہمارے بلبوں میں نہیں آتی ہے، بلکہ کس طرح آتی ہے؟ وہ جب آتی ہے تو سب سے پہلے ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے، ٹرانسفارمر اس بجلی کو کنٹرول کرتا ہے، پھر اس ٹرانسفارمر اس کو کیا کرتا ہے؟ ٹرانسفر کرتا ہے آگے بجلی کو کس گھروں کی طرف، بلب کی طرف۔ بلب کی مثال جسم کی ہے، ٹرانسفارمر کی مثال کس کی ہے؟ نسمہ کی ہے، اور بجلی کی مثال کیا ہے؟ روح کی ہے۔ نسمہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو روح کو برداشت کر سکتا ہے، یعنی ٹرانسفارمر بجلی کو برداشت کر سکتا ہے، ڈائریکٹ بلب برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روح کو بھیجا، اس نسمہ کے ذریعے سے اللہ نے جسم کے اندر پہلایا۔ جب یہ اللہ پہلا دیتا ہے پھر جسم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اوہو کتنا خوبصورت ہے تمہارا رب۔ احسن الخالقین کا مطلب یہ احسن المصورین، یعنی اللہ کتنا خوبصورت ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے خوبصورت صورت عطا فرمایا جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ فتبارک اللہ، کیا برکت والی ذات ہے اللہ، کیا برکت والی ذات ہے اللہ کی۔ اب یہ روح جب تک نہیں ہوگی جسم نہیں چل سکتا نسمہ کے ذریعے سے۔ نسمہ صرف حرکت پیدا کرتا ہے، اور یہ نسمہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا ہی کائنہ۔ صحابہ اللہ کے رسول باندیا ہمیں ملی ہے، ہم ان سے جو ملنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہیں ہو، کیا ہم حضل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یعنی کیا ہم پروٹیکشن یوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے پروٹیکشن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ، کوئی بھی نسمہ، کوئی بھی روح، میں کہوں روح خفیف، یہ وہ روح نہیں ہے، یہ وہ روح خفیف ہے، ایک بھاپ ہے۔ جب اللہ چاہے کہ کسی روح کو پیدا کر دے تو اللہ قیامت تک جب اللہ چاہے کہ کسی روح کو پیدا کرے کوئی شخص اس روح کو روک نہیں سکتا، بلکہ اللہ پیدا کر کے رہے گا۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا ہی کائنہ، مگر وہ ضرور پیدا ہوگی۔ تو صاحب کو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ روح پیدا ہوگی۔ بعض دفعہ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، جتنی کوشش کی روح پیدا ہو گئی، اللہ نے پیدا کرنا ہے، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے۔ اب
اس نسمہ کا کام کیا ہے؟ جب نسمہ کا کام حرکت ہے تو روح کا کیا کام ہے؟ جب روح آتی ہے تو انسان کے اندر کیفیات آتے ہیں. روح کیفیتوں کا نام ہے. اس کے اندر خوشی، اس کے اندر غم، اس کے اندر کیا. آپ نے دیکھا ہوگا چین والے ایک روبوٹ بناتے ہیں، اس روبوٹ کو تیار کرتے ہیں، وہ حرکت تو کر رہا ہے، وہ باتیں تو کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر فیلنگز نہیں ہو سکتی ہے. فیلنگ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تم پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کر کے دکھاؤ فیلنگز. تم کر سکتے ہو جسم بناؤ، تم کر سکتے ہو اس میں نسمہ جیسی کیفیت پیدا کر لو، لیکن تم وہ روح کو پیدا نہیں کر سکتے ہو. اس نے فرمایا جب یہ روح جب نسمہ کمزور کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ اخلاق اربعہ بھاپ پیدا کرتے ہیں نا، دل کے ذریعے سے ایک بھاپ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بھاپ کس چیز کا ہو؟ صحیح بھاپ ہو. یعنی وہ بھاپ کہہ رہا ہوں، وہ بھاپ ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی ختمت چیز نہ ہو. جب ایک انسان حرام کھاتا ہے تو وہ بھاپ حرام پیدا کرتا ہے، یعنی وہ بھاپ حرام ٹائپ ہوتا ہے. اب طبیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ جسم بیمار نہیں ہوتا، بلکہ اس نسمہ کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، تب جا کے جسم میں تب کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. سر میں درد ہے، بھائی نظر تو نہیں آ رہا، آنکھ میں درد ہے، نظر تو نہیں آ رہا، وہ بیمار وہ نسمہ ہوتا ہے. اس نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنی اس روح والی نسمہ جس پر وہ سواری کر رہے اس کی اس چیز کی جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے، تب جا کے روح صحیح سواری پر سواری کرے گی. اگر نسمہ کو کمزور کرے گا ایک شخص، اس باپ کو حرام سے کمزور کرے گا، اس باپ کو کسی کے حق کھانے سے کمزور کرے گا، اس باپ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ بدکاری سے جو ہے وہ کمزور کرے گا. تو نسمہ جب کمزور ہوگا تو روح کی سواری کمزور ہوگی. جب روح کی سواری کمزور ہوتی ہے اس کے اندر برداشت ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے اب تم کیا کر لیا؟ تم نے جسم کو کیا کر لیا؟ طاقتور بنانے کی کوشش کی، روح کو کمزور کر لیا. جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو گئی ہے، تمہارے جسم جو ہے کیا ہے؟ طاقتور ہو چکا ہے، روح کمزور ہو چکی ہے. فوراً جاؤ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو جاؤ. جیسے ہی تم سجدہ کر لو گے اللہ تمہاری روح کو جسم پر کیا کرے گا؟ طاقت عطا فرمائے گا. پھر جب تم پھر دنیا کی تھکن میں مگن ہو جاؤ گے، سب کچھ مشغول ہو جاؤ گے، اچانک پھر ظہر کا ٹائم آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے ایک بات بتاؤں، مؤذن بھی ہمارے پٹھان جو علاقے ہیں نا، وہاں مؤذن بھی اذان دے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. مؤذن بھی اذان ہو اس طرح ہمارے یہاں الحمدللہ کہ جب اذان ہو تو روح جو نسم ہے نا اور کیا روح ہے اس میں کیفیت پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی غذا ہے. آپ کیسے غذا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب روح کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اذان دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، روح کیا ہو جائے گی؟ اب آواز کیا ہے؟ چلو میں اور چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں. آواز 3 کیفیات کا نام میں نے بتایا تھا نا. اس کے بعد دوسری کی طرف اب تیسری زبان آ جاتی ہے. اس کو کیا دے؟ ایک دو تیسری کیا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں یہ الفاظ زبان دے رہا ہوں، ہونٹ کی ساری جسم مل رہا ہے، اور یہ 3 کیفیات ہے. تو اب یہ روح ہانی ایک ہوا ہے سانس ہے، اور جو روح ہے امر ربی. تو اذان کیا مثال خود وہ کیفیت کو محسوس کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک روح آنے اس میں اللہ اب وہ پیدا ہو رہی ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے، لیکن اعمال کیسے تازہ کرے؟ کیونکہ اعمال کے لیے کون آئے؟ نبی علیہ السلام آئے نا. فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا تازہ ہو رہے ہیں؟ اعمال کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ. یہ اللہ کون سا عمل ہے؟ حی علی الصلاة. تو یا اللہ کسی نے نہیں سنا ہو تو فرمائے حی علی الصلاة. یا اللہ نماز کے لیے تو کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اب دو کیف آ گئی، اقامت ہے، قد قامت الصلاۃ آ گیا. اور اگر فجر کی نماز کے ٹائم ہے، اذان ہے، تو کیا کہیں؟ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. کیا ہے؟ نماز دین سے بہتر ہے. جب یہ کہا جائے گا تو جو سننے والے وہ کیا کہیں؟ صدقت و بررت. تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا، یعنی تو نے اپنا ذمہ پورا کر دیا. یہ روح وہ کیفیات سے گزرتی ہے، تنگ آ جاتی ہے. لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے شکار ہو رہے ہیں کہ وہ روح کو غذا نہیں دے رہے. روح کو موبائل دے رہا ہے، رات کو لگے ہوئے ہیں، موبائل یوز کر رہا ہے. گزشتہ دن میں ایک تحقیق سن رہا تھا کہ ایک شخص، بلکہ ایک دوست میرے مجھ سے ملنے آیا تھا مردان سے، اور ڈاکٹروں کے ساتھ بڑا اس کا تعلق ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ٹینشن نفسیات کے بیمار ہو رہے ہیں. میں نے اس پہ جمعہ پڑھا ہے تو کہنے لگے اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج کل کے بچے موبائل یوز کرتے ہیں. جب وہ سوتے ہیں تو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ نے موبائل رکھا ہو، اس کے بعد آپ نے سونا ہے. اگر آپ سوتے سوتے موبائل یوز کرتے کرتے سو جائیں گے تو موبائل کے جو انسان کے اندر جو کیفیات چینج ہوتی ہے، یعنی ریلیشن جو شروع ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے. اب وہاں شروع نہیں ہوگا، فوراً شروع نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ وہ موبائل وہ ذہن میں ہوگا. تو 3 گھنٹے تو آپ کے موبائل کو یوز کرنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے، نیند کے بعد ضائع ہو گئے. اور 2 گھنٹے آپ کے پاس یا 3 گھنٹے پاس آپ کے پاس نیند رہ گئی. اب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. جب نیند پوری نہیں ہوگی تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن، سوچ و بچار کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہم و گمان، اور یہاں تک کہ سودا اور صفرا کی جو کیفیت ہے اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. جب چینجنگ آتی ہے تو تب انسان ڈپریشن اور مزید انزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اپنے بچوں کو سونے سے قبل موبائل نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا. اس نے انزائٹیاں پیدا کی، ڈپریشن پیدا کی. 22 سال کے نوجوان اب خودکشیاں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں. روح کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ روح اصل کیا ہے. مثال ایک شخص سے گاڑی ہے، اس میں پیٹرول پڑا ہوا ہے، آئل ہے، سب کچھ ہے. گاڑی کیا ہے؟ جسم ہے. آئل وغیرہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ نسمہ ہے. اب اس کو چلائے گا کون؟ جب تک ڈرائیور نہیں بیٹھے گا کیا نہیں ہوگا؟ گاڑی نہیں چلے گی. جب تک روح نہیں آئے گی جسم حرکت نہیں کر سکتا. اب کیا ہوتا ہے جب ایک روح اور جسم کی حرکت کمزور کیسے ہوتی ہے؟ جب ایک انسان میں نے سوال ایک ذہن میں سوچا اور اس کا جواب مجھے مل گیا مطالعے سے کہ ہم پھر سوتے کیوں ہیں، ہمیں نیند کیوں آتی ہے؟ کیا اللہ نے جو بنائی ہوئی روح ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ کمزور نہیں، اس طرح نہیں ہوتی ہے. بلکہ جب ہم کام کرتے تو ہمارا جسم، کوئی بھی گاڑی ہو یوز کرو گرم ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو استعمال کرو گرم ہو جاتی ہے. پھر ریلیکس کرو نا. جس طرح کیا ہے لیپ ٹاپ ہے، استعمال کرو گرم ہو جاتا ہے. تو جب یہ گرم ہو تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نسمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب نسمہ کمزور پڑ جاتا ہے تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ کٹ جاتا ہے. کٹ تو نہیں تھا لیکن ہلکا سا ختم ہو جاتا ہے. جب ہلکا سا ختم ایسے ہوتا ہے، مثال ایسی پیش کروں گا جس طرح ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، بجلی آ رہی ہے ٹرانسفارمر کی طرف، ٹرانسفارمر سے ہمارے گھر کی طرف آ رہی ہے، لیکن کبھی کبھی بجلی ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو ڈم کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ کیفیت آ جاتی ہے. اللہ فوراً انسان کو نیند سے نوازتا ہے، نیند جیسی نعمت سے نوازتا ہے. جیسے یہ سو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. وہ موت یعنی نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے تشبیہ دے دی ہے کہ جیسے انسان سوتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے یعنی نسمہ سے الگ ہو جاتی ہے. اور الگ ایسے ہو جاتی ہے کہ کیفیت ہوتی ہے لیکن وہ کیفیت بڑی دور کی ہوتی ہے. جس طرح بجلی ہوتی ہے، بلب جو ہے جل رہا ہے لیکن بڑا حد کے انداز سے جل رہا ہے. اب یہ کیوں؟ روح وہاں محنت کر رہی ہے، کس پر؟ نسمہ پر محنت کر رہی ہے. لیکن جسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اور یہ جیسے یہ تعلق بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ روح کو دوبارہ بھیج دیتا ہے. اور روح کو دوبارہ بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ
جسم کو قوی کر دیتا ہے اور جسم کی ذہن قوی ہو جاتا ہے، روح بھی قوی ہو جاتی ہے. یہ دونوں کیفیات سے جب ایک انسان بدلتا ہے تو اللہ کا شکر وہ لوگ ادا کرے جن کو نیند آ رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر جو ہے اس میں بھی ادا کرے کہ رات کو آپ سوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو مجبور نوجوان وہ رات کو جب نہیں سوتے ان کے جسم پر، ان کی صورتوں پر وہ کیفیتیں ظاہر ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اسی طرح جب ایک انسان مرتا ہے تو اللہ اس کی روح کو کیا کر لیتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے. جب روح کو کھینچ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نسب کے ساتھ اس کا تعلق رکھ کر پھر اللہ عالم مثال میں اس کو جسم عطا فرماتا ہے. اور عالم مثال میں نے بتایا تھا عالم مثال کیا ہے، وہ ساری کیفیت میں بتا چکا ہوں. عالم مثال کی پھر مثالیں کئی دینے ویسی ہے. تو عالم مثال کے ساتھ پھر اللہ اس عالم مثال کو اس کو ایک جسم دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر اس نے روح پر محنت کی ہوگی تو روح مضبوط ہوگا، تو روح کہاں اڑے گا؟ جنتوں کی طرف اڑے گا. اور اگر اس نے جسم پر محنت کی ہوگی، روح کمزور ہوگی تو وہ جہنم اور ان طرح اس کی طرف آئے گا. تو فرشتے کیا کہتے ہیں جب ایک انسان کو جو ہے قبر میں رکھا جاتا ہے تو فعاد روحہ، تو اللہ اس کی روح کو کیا کر لیتا ہے؟ واپس لوٹا دیتا ہے اس کے جسم کے ساتھ. اب اس سے سوالات شروع ہوتے ہیں. یہ مکمل لوٹانا نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے، یعنی تعلق ہے. وہ تعلق کی بنیاد پر جسم کے ساتھ رہتا ہے. اب آگے سنیں کیا ہوتا ہے جب یہ انسان دوبارہ اللہ اس کو زندہ کرے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب روح پھونکا جائے گا یہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. کون سے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا؟ اسی جسم کو اللہ اسی جسم کو دوبارہ پیدا کرے گا. کیسا پیدا کرے گا؟ میں نے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیا آج کہ یہ جسم کو اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ سائنس ہی تحقیق کرتی ہے جب بھی ایک انسان مرتا ہے اور اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ایک سیل ہے جس کو کوٹ سیل کہا جاتا ہے. کوٹ، کسی کو علم ہے کوٹ کا؟ بڑے لکھے لوگ ہیں جو دنیائی تعلیم، ایک کوڈ ہے وہ اس کے جسم میں ایک جگہ پر رہتا ہے. اور وہ کہاں رہتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کے اندر رہتا ہے. اور ریڑھ کی ہڈی اس کا ایک عجیب سا لفظ کو بولتے ہیں، اس کے اندر رہتا ہے. اور یہ بالکل آخری حصہ نہیں، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ دمچی جس کو کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے جمع کی، کیا فرمایا؟ قال کل ابن آدم، قربان جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تمہاری سائنس اب تحقیق کر رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا دیا. کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب. ابن آدم جب مرتا ہے تو مٹی اس کو کھا جاتی ہے. الا عشر الذنب منه، مگر کیا ایک دمچی، وہ جو دمچی نہیں ہے جو ریڑھ کی ہڈی کا آخر سے، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے. خلقا اسی سے پیدا کیا گیا. وَفِيهِ يُرْكَبُ، اور اسی کے اندر دوبارہ اس کی ترکیب ہوگی، دوبارہ اسی سے پیدا کیا جائے گا. یہ آج کی سائنس تحقیق کر رہی کہ ہاں ایک ایسی ایک چیز ہے، کوڈ ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. اس انسان کے اندر جب یہ ہوتا ہے اسی سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا فرمائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا رہے ہیں.